حضور اقدس مجھے پھر سمجھا دیجیے، یہ عورتیں کیا الگ طرح سے نماز پڑھیں یا اسی طرح سے پڑھیں جیسے مرد پڑھتے ہیں؟ جی حضور، ہمیں جو کتب فقہ کے اندر، اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم لفظ فقہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے قانون سازی۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے چیز ہے، جبکہ قرآن اور حدیث کا ہی نچوڑ جو ہے وہ علماء ہمارے سامنے آسان کر کے وہ فقہی صورت میں اس بات ہمارے کو لیے، اگر آپ اجازت دیتے کون طرح سے کہہ دوں، جی حضور، قرآن اور حدیث کے پیراڈائم اور اس کے شیڈو میں رہ کے جو جی ہمارے بالکل ایسے ہی ہے، علماء کو سمجھ میں آیا ان کی عقل کے مطابق اس کے قانون کو فقہ کہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے دیکھیں نا نچوڑ کہ نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ وہاں پہ کئی فقہ مختلف ہیں۔ حضور ایسے ہے نا کہ آپ دیکھیں نا کہ مثال کے طور پہ ہم وضو کے 4 فرائض ہیں، میں عورتوں کی نماز کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ صرف خواتین نماز مختلف پڑھتی ہیں، میں حضور وہ صرف ہاتھ ایک یہاں رکھتی ہیں، ایک مثال ان کا دے کے سجدہ جھکا ہوا ہے، میں ایک سمٹا صرف ہوا مثال دے ہے، کے عرض کرنا یہ چاہتا کہاں ہوں سے آیا ہے؟ کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، جی یہ ہمیں قرآن پاک نے بتائے ہیں۔ فقہائے اسلام نے وضو کے فرائض یا نماز کے فرائض اور واجبات ان کو الگ سے کتابی صورت میں جن کو مرتب کیا ہے اس کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے ہی یہ انہوں نے کیا فیض گیا حاصل کیا ہے۔ باقی جو عورتوں کی نماز کا جو قبلہ سلسلہ ہے، عورتوں کی نماز میں چونکہ عورت اور مرد کی حیات میں اور جسامت میں فرق ہے، اس لیے اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز مردوں کی نماز سے تھوڑی سی مختلف رکھی ہے۔ روایت مجھے بتائیں، اور یہ مجھے روایت اور حوالہ دیں۔ روایت میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو نماز کا طریقہ بتایا ہے اس کے وہ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح مجھے عورتیں روایت نماز بتائیں پڑھ کہاں رہی پر ہیں۔ ہے، مجھ کے عورتیں یہ نماز پڑھیں گی نبی پاک نے یہ تعلیم کی ہو، تو حضور روایت یہ کہاں پر ہے؟ آپ سیاستہ میں سے دیکھیں، نہیں ہے۔ میں آج 360 دیکھ کر آیا ہوں، بالکل موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے قبلہ، مجھے تعلیم کرنا ہے آپ نے، میں نے ہو سکتا ہے بیچ میں مس کیا ہو کچھ۔ میں عرض کر رہا ہوں قبلہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آپ کی حدیث پاک کی 3 قسمیں ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے، حدیث تقریری ہے۔ ایک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کہاں سے آ گئے؟ میں عرض کرتا ہوں حدیث، آپ نے حدیث پاک کی بات کی ہے نا، اسی والے سے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث کی 3 قسمیں حضور، کہ حدیث قولی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہو، آپ کا فرمان ہو، اور حدیث فعلی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہو، اور حدیث تقریری جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز پر آپ خاموش رہے ہیں، اس سے منع نہیں فرمایا، وہ اس کو محدثین حدیث تقریری فرماتے ہیں۔ تینوں حدیث تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی یہ جو نماز ہے اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کی روایات باقاعدہ موجود ہیں۔ شاہ جی، عورتوں کی نماز مردوں سے مختلف ہے، سنت جو ہے وہ ہم نے کہاں سے لینی ہے؟ یہ خواتین بڑا زیادہ پوچھتی ہیں حضور اقدس، یہ بڑا سنجیدہ سوال ہے۔ بلال بھائی ابھی ایک ٹرم پہ بات کر رہے تھے قبلہ، سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر آپ کہیں حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اور حدیث کا یہاں اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں، میری تو خیر سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری، یعنی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، اس پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ نے سنت قولی پہ عمل کیا ہے۔ ایک انہوں نے عمل کیا ہے، آپ نے ہو بہو وہ عمل سر انجام دیا تو آپ نے سنت فعلی پہ عمل کیا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی نے کوئی عمل کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا تو یہ ہوگی سنت تقریری۔ حدیثی جو ہے وہ میری سمجھ میں تو خیر نہیں آتا کہ حدیث فعلی یا حدیث تقریری کیسے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ معاملہ یہ ہے بلال بھائی، ایک بات بار بار، چونکہ میں نے آگے بھی عرض کیا کہ ٹائم کم ہوتا ہے، باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہر بات اس لائق ہے کہ اسے ٹیبل پہ رکھا جائے اور اس پہ تفصیلاً بات سچ کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، اس میں سے ہم گزر نہیں اور آپ کے سکتے۔ ساتھ یہ انصاف کبھی بھی نہیں ہونا آج نہیں ہونا۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہ آخر انہوں نے کیوں ارشاد فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مستقبل کے جو معاملات ہیں وہ ان کے سامنے پوشیدہ نہیں ہیں، وہ بالکل واضح ہیں، جس بنیاد پہ وہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہاں سے شیطان برآمد ہوگا اور یہاں شیطان ہے، اور یہ لوگ یہ کریں گے اور یہ لوگ یہ کریں، کچھ انہوں نے وضاحت کر دی ہے اور کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ انہوں نے اشارہ کر دیا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ بعد میں امت میں مختلف لوگ مختلف توجیہات
ذات کی بنیاد پر مختلف جو عمل ہیں ان کو وہ سرٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے میری ذات کے ساتھ منسوب کر کے. انہوں نے یہ فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. یہ ایک دفعہ نہیں کہا اور ایک دفعہ نہیں کہا. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر بات ہونا ضروری ہے کہ آخر اس دور میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے, جو لوگ اس وقت موجود تھے, کیا ایسا تو نہیں تھا کہ اس وقت ہی کوئی مختلف انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ لوگوں میں موجود تھیں اور اس وقت ہی کچھ فرق پڑ گیا تھا, یہ بعد میں پڑا, یہ کن ادوار میں پڑا؟ یہ جب تک جی یہ جب تک آپ کلیئر نہیں کریں گے وہ بات اپنی جگہ ہر بندہ مانتا رہے گا. ہاں نبی پاک نے کہا کہ جو جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھے, اور جو ہم بھی پڑھ رہے ہیں نا مختلف پڑھ رہے ہیں, یہ سنت ہی ہے جس پہ عمل ہم کر رہے ہیں. تو نماز تو اصل میں اللہ کی ہوتی ہے. 700 دفعہ کا حکم ہو جی اور 20,000 دفعہ دیکھی گئی تقریباً کم و بیش سنت ہو اور اس پہ اختلاف امت ہو. جی اختلاف امت خدا کا نام. اور جیسے شاہ صاحب نے فرمایا نا جی, آج کا جو بات نماز کے اختلاف کی نہیں ہے, جی نماز کے اختلاف کی نہیں ہے, اس کے پروٹوکول کی ہے. بات بلال بھائی یہ ہے جیسے شاہ صاحب نے فرمایا نا, آج کا جو مسلمان ہے وہ بیچارہ تو وہ تو مجبور ہے, اس کے سامنے جو احادیث ہیں وہ موجود ہے. چھوٹی سی مثال دوں, میں بڑی چھوٹی عمر میں نا میں اپنے والد کے ساتھ مسجد میں جاتا تھا نماز پڑھنے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی یہ بتائے کہ ٹانگیں آپس میں ملی ہونی چاہیے, لیکن 15 سال پہلے پتا چلا کہ ٹانگیں تو پتا چلا کہ پچھلی ساری نمازیں چلی گئیں, پھر پتا چلا ٹانگوں میں یہ وزن اتنا آنا چاہیے. ہم تو سکڑ کے کھڑے ہوتے تھے, اب کہا کہ نہیں یوں کھڑے ہونا چاہیے. یہ تبدیلیاں آئی ہیں یا سنت ہم پہلے پوری نہیں کرتے تھے؟ یہ سادہ سی بات ہے, اس پہ علماء کرام کیوں نہیں راضی ہو جاتے؟ جی میں نے تو عرض کیا ہے جی کہ سب سے پہلے یہ معاملہ اس کی نا فورینسک انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. یہ کیا نا لفظ استعمال آپ نے, انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, فورینسک انویسٹیگیشن, کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. ایسا تو نہیں تھا کہ اس دور میں مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ ان کے عمل کی مختلف کوئی تصویر پیش کر دی گئی تھی, یا ان کی زندگی کے ظاہری زندگی کے بعد یہ کون سا مرحلہ تھا جب ایسی چیزیں آئیں اور اس کے اوپر آوازیں بھی اٹھیں اور ان کو دبا دیا گیا یا ان کو ویسے ہی لے کے آگے چلتے رہے؟ یہ باتیں جو ہے نا, آج کا مسلمان تو بلال بھائی مجبور ہے بیچارہ, اس سامنے تو جیسے فرما رہے تھے کہ کہیں لکھا ہوا یوں پڑھے کہیں لکھا ہوا یوں پڑھے, تو وہ بیچارہ کیا کرے؟